اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ طب نبوی کے عنوان کے تحت آج کا عنوان ہے دعا اور رقیہ، یعنی جھاڑ پھونک سے علاج۔ یہ عنوان عام طور پر عوام کے واسطے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک ایسے ذریعے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جس سے بدعقیدگی اور بے دینی کا بہت رواج ہوتا ہے، اور باقاعدہ اگر ہر علوم کی شاخیں بنائی جائیں، جسے کہا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں اور اس کا کریز دیکھا جائے اور اس کا رجحان دیکھا جائے، ان رجحانات کے اندر موجودہ وقت میں تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کا رجحان کافی بڑا نظر آئے گا۔ علم کی کمی، جہالت بدعقیدگی کو جنم دیتی ہے، اور انسان کے بدعقیدگی کو اور خوف اور ڈر کو استعمال کرنا یہ زمانے کی عادت ہے۔ شیطان بھی انسان کے ڈر اور خوف کو ہی استعمال کرتا ہے اور وہ خوف دلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شیطان تم کو خوف بھی دلاتا ہے اور تم کو جو ہے فقر سے کبھی اور کبھی فحشہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی کو استعمال شیطان بھی کرتا ہے، اور جب انسان عقیدے کے طور پر کمزور ہوتا ہے تو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اپنے اثرات دل پہ بھی ڈالتا ہے، ذہن پہ بھی ڈالتا ہے، اور ان کے اثرات بدن پر بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ رقیہ، یعنی جس کو اردو میں جھاڑ پھونک کہا جاتا ہے، دم درود کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے اندر ممنوع ہے یا حرام ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا استعمال ملتا ہے اور اس کی تلقین ملتی ہے، اس کی ترغیب ملتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی معاملہ سنت اور سیرت سے ہٹتا ہے تو خرابی لازم آتی ہے۔ اسی جھاڑ پھونک کے معاملے کو ہم دیکھیں تو ہماری اپنی زندگی کے اندر خرابیوں کی پہنچ کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ خرابی ہماری زندگی میں کس کس انداز کی آ جاتی۔ جیسے عملی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو رقیہ اور جھاڑ پھونک کا جو معاملہ ہے، یہ کتاب و سنت سے جب ہٹتا ہے تو کہاں کہاں سے ہوتا ہوا کس کس انداز سے عقیدے کو بھی خراب کرتا ہے اور معاشرے میں ظلم و تعدی کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ عقیدے کی خرابی جب یہ ہوتی ہے تو انسان کا بھروسہ اللہ سے ہٹ کر کے دوسری چیزوں پہ جاتا ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پر انسان اپنے یقین اور اپنے عقیدے کو دیکھنے لگتا ہے تو پھر ظلم اس کے نتیجے میں آتا ہی آتا ہے۔ آج چونکہ عنوان اس پوری تفصیل کی گنجائش میں نہیں کہ دور حاضر میں کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں، تعویذ لٹکانا کیسا ہے اور تعویذ میں کیا پڑھنا ہے، یہ عنوان نہیں ہے، عنوان طب نبوی کا ہے۔ لیکن ایک بات ہم اپنے ذہن میں ضرور دیکھیں کہ انسان کی پہنچ کا معاملہ، کہ انسان کی پہنچ کہاں تک ہے، فطری طور پر اسے ہم سمجھیں۔ انسان کی پہنچ نبیوں کے علاوہ، اور ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تا قیامت پوری انسانیت بھی دعویٰ کر بیٹھے تو بھی جھوٹی ہوگی، نبوت کا سلسلہ کھلنے والا نہیں ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ یعنی براہ راست انسانوں کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت یا براہ راست ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جہاں تک ہے غیب کے علم کا معاملہ تو سوائے اللہ کے غیب کا علم کسی کو نہیں۔ ذرائع سے انسان وہ ظن سے، اپنے تجربوں سے کسی بات کو کہہ سکتا ہے، لیکن ان تجربوں کو غیب نہیں کہا جاتا۔ مگر جھاڑ پھونک کے معاملے کو آپ دیکھیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر کم علمی کی بنیاد پر کسی بھی معاملے کو شیطانی اثرات کے تحت سمجھا جاتا ہے، جادو اور سحر کے تحت سمجھا جاتا ہے، اور ان کی کم علمی کا فائدہ جو کمرشل مزاج کے اور پیشہ ورانہ مزاج کے عاملین ہیں، جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علاج کرتے ہیں، اس بدعقیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاحیات انہیں مصیبتوں میں، مشکلوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور نہ صرف مشکلوں میں بلکہ گھروں میں لڑائیاں لڑا دیتے ہیں۔
بالکل ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جس طرح سے کبھی بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ اس وقت ایک قسم کا جادو اور سحر چل پڑا تھا جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں رابطہ توڑنے اور رشتے توڑنے کا کام ہوتا تھا۔ آج بھی اسی طرح سے یہ جو جھاڑ پھونک کا معاملہ ہے اور جیسے دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ان دکانوں کے ذریعے سے جو تعویذ و گنڈوں کا کاروبار چل رہا ہے، فیملیاں جدا کی جا رہی ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے، اپنا معاملہ پیش کرتا ہے اور اس معاملے کے اندر یہ عاملین اپنے آپ کو کچھ عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ کبھی لڈو کھلا کر کچھ چیزوں کو معلوم کر لیتے ہیں، کبھی لونگ کے ذریعے سے کچھ معلوم کر لیتے ہیں، اور پھر اس بات کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ فلاں گھر میں سے فلاں نے ہی ایسا کیا ہوگا۔ گول مول باتیں کرتے ہیں اور اس گول مول باتوں کے نتیجے میں خواتین اور گھر کے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں فلاں کیا ہوگا تو کون کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بدگمانی کے ذریعے سے گھر میں ہی ایک دوسرے پر شک ہونے لگتا ہے کہ فلاں لا کے کھلا رہا ہے یا فلاں نے کپڑا چورا لیا ہے اور اس کے ذریعے سے جادو اور سحر ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا فساد آ چکا ہے کہ اس فساد کو سوائے براہ راست اور صحیح علم اس کے علاوہ کوئی چیز دور نہیں کر سکتا۔ ایک الگ عنوان ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کو صحیح راہ پہ لانے کے واسطے رہنمائی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو طب نبوی کے تحت بیان کی جا رہی ہے کہ انسانیت میں سحر اور جادو اور نظر کے برحق ہونے کا تذکرہ چونکہ احادیث میں ہے، حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سحر کیا گیا، اس کے اثرات بھی ہوئے اور اس کا توڑ بھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کی شکل میں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی شکل میں بتایا۔ العین حق کہہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا لگنا برحق قرار دیا۔ یہ وہ معاملے ہیں جن میں سے اکثر معاملے انسان لاجیکل طریقے پر اس کو ایکسپلین پہلے نہیں کر سکتا تھا، اب تو بہت ساری چیزیں لاجیکل طور پر ایکسپلین ہونے لگی۔ انسان کی سوچ کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے۔ ایک انسان باہر نکلتا ہے اور باہر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اس کو کوئی خوشگوار منظر نظر آتا ہے، کوئی اپنا دوست نظر آ جاتا ہے، جسے جو چیز وہ پسند کرتا ہے وہ چیز اسے نظر آ جاتی ہے، اس کے مزاج کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو خوشی کے عالم میں اس کا اثر اس کے اپنی ایکٹیونیس پر پڑتا ہے، اس کے مزاج کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مثال یوں ہی سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک شخص جو کسی باہر نکلا اور اس کا وہ دشمن نظر آیا جس کے بارے میں وہ بہت ہی برے خیال رکھتا ہے اور بالکل اسے بنتی نہیں اور اس کا نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اور اسے نظر آئے کہ ایک تیسرا شخص کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے، تکلیف دہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مگر اس کے گمان کے مطابق اسے لگا کہ ہمارے دشمن کو وہ گالیاں دے رہا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑی لمحے میں پتہ چلے کہ یہ گالیاں اس کے لیے ہے تو اچانک مزاج بدل جاتا ہے، اور مزاج بدلتا ہے تو اس کا اثر بلڈ کے پریشر پہ بھی پڑتا ہے، خون کے دوران پہ بھی پڑتا ہے، خون کے دورانی کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، دل پر پڑتا ہے۔ ایک انسان اچھا خاصا صحت مند ہوتا ہے، اچانک صدمہ لگتا ہے تو دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک تک کا معاملہ ہوتا ہے، دماغ پر بوجھ پڑتا ہے تو برین ہیمریج جیسی دشواریاں اسے پیش آ جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ایک دم سے سڈن میڈیکل سائنس کے ذریعے سے ایکسپلین کیا نہیں جا سکتا کہ وجہ یہ ہوئی، لیکن کسی کی بات کو سن کر کے کیوں ایسا ہوا اتنی آسانی سے انسان نہیں سمجھ سکتا، مگر یہ حقیقت ہے وہ زندگی کی جو روزمرہ زندگی میں ہمیں اور آپ کو پیش آتی رہتی۔ میڈیکل سائنس نے جب ایکسپلینیشن شروع کیا اور تشریحات جب شروع کی تو ان تشریحات کے اندر پہلے تو یہ بات آئی کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں، چھو کر کے سمجھ سکتے ہیں، اس کا نام دے دیا کہ بھئی مادے کے ذریعے سے، میٹر کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ کسی کو فزکس کا نام دے دیا گیا، کسی کو کیمسٹری کا نام دے دیا گیا، پھر اسی کے تحت سے نکلنے والی چیزوں کو بعض کو بایولوجی کا نام دے دیا گیا، پھر اس کی فیلڈ بنتی چلی گئی اور اسی پر پوری میڈیکل سائنس اپنی ریسرچ رکھتی ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو مادے سے اور میٹر سے سمجھ میں نہ آئے تو میڈیکل سائنس نے ان کو میٹا فزکس کے دائرے میں رکھ دیا، اور اسی میٹا فزکس کے اندر سائیکالوجی اور نفسیات کو بھی رکھا کہ انسان کی سوچ، انسان کا غصہ، انسان کی خوشی، یہ معاملات ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ میٹر کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو اس کو نفسیات سائیکالوجی کے عنوان سے رکھ دیا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس کے اندر ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے جو سائیکالوجی کے نام سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اور ان ٹریٹمنٹس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ٹریٹمنٹس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟
काउंसलिंग की जाती है और इंसान को एतमाद दिलाया जाता है, यकीन दिलाया जाता है। और जिस वक्त अपने एतमाद और यकीन को वो पा जाता है तो वो जिस मर्ज के तहत वो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास गया वो सही हो जाता है। तो बस यही बात है ईमान और तवक्कुल और यकीन की बात। इसी के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेडिकल साइंस के अंदर भी झाड़ फूक और दुआ के असरात मिलते हैं। ये क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जिसमें बंदा अल्लाह के ऊपर यकीन और तवक्कुल कर लेता है। और यकीन का मामला यह है कि एक इंसान हट्टा कट्टा सेहतमंद है, मगर किसी ने बात करते करते सुबह शाम उसको ये कहना शुरू किया, तुम बीमार दिख रहे हो, तुम बीमार दिख रहे हो, तुम बीमार दिख रहे हो। वो सेहतमंद होने के बावजूद अपने आप को बीमार महसूस करने लगेगा और यकीनन बीमार पड़ करके बिस्तर पर पड़ जाएगा। वो एक डॉक्टर पर यकीन हो जाता है तो वही टैबलेट एक मरीज को फायदा पहुंचा देता है, और एक डॉक्टर पर यकीन नहीं होता तो वही टैबलेट दूसरा डॉक्टर दे कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तो चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे वो सोच का मामला हो, सब बिलीफ और यकीन के ऊपर है। और यकीन जितना जिस चीज के ऊपर मजबूत होता है उससे उतना ही ज्यादा इंसान फायदा उठाने लगता है। इंसान दुनिया के अंदर जिस्म के साथ है तो जिस्म की दुश्वारियां भी उसे पेश आएंगी, रूह के साथ है तो रूह से लगी हुई दुश्वारियां भी पेश आएंगी। हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, सोच है, उसी के जरिए से मायूसी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ये वो अमराज हैं सोसाइटी के जिन अमराज को दवाओं के जरिए दुरुस्त नहीं किया जा सकता, सिवाय इल्ला ये कि कुछ दिनों तक मुस्कित दवाएं दे करके उन्हें सुलाया जाए, बाद में नींद भी गारस हो जाती है। फिर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जमाने भर लगे रहते हैं, फायदा नहीं होता। उसके मुकाबले में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर फरमा दिया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुन लो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से दिल को इत्मीनान होता है। यानी रूह के अंदर ये ऊंच नीच का जो मामला होता है, इसमें इंसान अपने आप को माशरे की गंदगियों से अगर बचाना चाहता है तो अल्लाह की याद बहुत बड़ा उनसुर अदा करती है कि उसको अमराज से बचा सके। सूरह बकरा की आयतें आप पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने के लिए दिन रात इंतजार करता रहता हूं। यहां तक कि तुम्हारी नरखरे से आवाज, गरगरे से आवाज, सांस भी उखड़ रही है, उस वक्त भी मैं बंदे की पुकार को सुनने के लिए इंतजार में रहता हूं। मैं करीब हूं, उसकी जो शह रग है, जो धड़कनों से भी करीब है, जिसको रगे एहसास कहते हैं, उस रगे एहसास के एहसास से पहले मैं पहुंच जाता हूं। मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है, मैं उसको लब्बैक कहता हूं, तो मुझे पुकारो और मेरे ऊपर यकीन रखो, मेरे ऊपर ईमान रखो, मेरे ऊपर एतमाद रखो, लअल्लहुम यरशुदून, तब तुम राह हिदायत पा जाओगे, सही राह पे चल पड़ोगे। इसी से एक बात अहादीस से भी साबित होती है कि दुआ को इबादत का मग़ज़ करार देने के साथ साथ दुआ मोमिन का हथियार करार दी जाती है। मोमिन का हथियार करार दी जाती है, बाज़ रिवायतों से बात भी साबित होती है। और यहां तक हमें इसकी ताकीद की जाती है कि फरमा दिया गया कि मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। तो दुआ का मामला क्या है? ईमान और यकीन से जुड़ा हुआ है, एतमाद से जुड़ा हुआ है कि हमारा एतमाद अल्लाह के ऊपर इतना पुख्ता है कि हर मामला अल्लाह के सुपुर्द हम कर रहे हैं। यहां तक कि फरमा दिया गया कि इंसान को, बंदे को अल्लाह से मांगने और के बारे में इतना यकीन रखना चाहिए कि अगर उसके जूते का तस्मा भी टूट गया और लेस भी कट गई तो उसको यकीन और एतमाद होना चाहिए, मैं रब से मांगूंगा। हत्ता शिफ़ा नालिही का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी दुआ और इसी यकीन के ऊपर तिब्बे नबवी में दुआ के एहतमाम की तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई गई है। उस तवज्जो की तरफ हमें आना चाहिए। अगर उससे हट करके गलत तरीका इस्तेमाल किया जाएगा तो जैसा कि शुरू में तमहीदी गुफ्तगू में बात कही गई कि अकीदा दांव पर लग जाएगा और एक मर्तबा रब पर एतमाद के अलावा किसी और पर एतमाद हुआ तो शिर्क जन्म ले लेगा। यहां तक कि सबब का इस्तेमाल करना ऐन सुन्नत भी है, ताकीद सुन्नत भी है। सबब का मतलब जरियों का इस्तेमाल करना, जरियों का इस्तेमाल करना सुन्नत भी है और उसकी ताकीद भी है। लेकिन सबब को मुसब्बब समझना, यानी उसी जरिए को समझ लेना कि यही सब कुछ है, वो शिर्क है। बदन बीमार होता है, उसका इलाज कराना तकाजे के लिहाज से ताकीद भी है, सुन्नत भी है। लेकिन उस इलाज को यह समझना कि इसी से हम दुरुस्त हुए हैं, यह शिर्क के दायरे में आ जाएगा।
یقین رکھنا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اور اللہ کی رکھی ہوئی شفا سے میں درست ہوتا ہوں، یہ علاج ہے، یہ سنت ہے۔ تو اسی طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ استعمال کیا، اسی طریقے کے مطابق ہمیں علاج اور معالجے اور دعا اور جھاڑ پھونک اور دم جو بھی الفاظ آتے ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ شرعی نقطہ نظر اس کا کیا ہے، اس کی وضاحت بھی ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ یعنی شرعی جھاڑ پھونک، اردو الفاظ میں ہم کہتے ہیں دعا دم کہتے ہیں جس کو۔ رقیہ شرعیہ سے مراد، اور رقیہ عربی لفظ ہے، رقیہ شرعیہ سے مراد شرعی دم اور جھاڑ پھونک ہے۔ امام ابن اثیر نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ الرقیۃ العوذۃ التی یرقى بها صاحب الآفۃ کالحمى والصرع وغیر ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الاحادیث جوازها وفي بعضها النهي عنها۔ رقیہ وہ دعا ہے جس سے مصیبت زدہ کو جھاڑا جاتا ہے، اس سے چھٹکارا دلایا جاتا ہے، مثلا بخار، بے ہوشی وغیرہ آفات۔ بعض احادیث میں اس کی اجازت ملتی ہے یعنی جواز ملتا ہے، اور بعض احادیث سے اس کی ممانعت آئی ہے، منع کیا جاتا ہے۔ جواز کے بارے میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے فَمِنَ الْجَوَازِ قَوْلُهُ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَ أَيْ اطْلَبُوا لَهَا مَن يَرْقِيهَا۔ جواز کی مثال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اسے جھاڑ پھونک کرو، اس عورت کو نظر بد لگ گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو تلاش کرو، اہتمام کرو۔ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر اس کا چیپٹر اور باب ہے، اور مستقل اس کی دعائیں بیان کی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کیا ہے وہ دعائیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے معاملات کے اندر مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اسی میں العین حق کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ آج دیکھیں تو ٹیلی پیتھی کے نام سے، مسمریزم کے نام سے، سائیکوسومیٹک کے نام سے، یہ سارے کے سارے الفاظ جو چلتے ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ انسان کی نظر سے ہی ہے۔ انسان اپنی نظر کو اتنی مضبوط کر لیتا ہے کہ اپنی نظر کے ذریعے سے کسی کو قابو میں بھی کر سکتا ہے، حالات کو بدل بھی سکتا ہے، اس کو جاتے ہوئے شخص کو پلٹا سکتا ہے۔ یہ آئے دن یہ باتیں ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر کسی کے غیب کا معاملہ نہیں، اللہ نے دماغ میں وہ طاقت عطا کی، اور دماغ میں وہ طاقت ہے کہ یہ طاقت انسان محنت کر لے اور توجہ کر لے تو محنت اور توجہ سے طاقت ابھر کر کے آ جاتی ہے، اور اس کا استعمال انسان کر سکتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغ تک اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ دماغ کے پاس طاقت، اور آج جو ہے پیرا سائیکالوجی کے اندر اس کے بارے میں ریسرچ بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں کافی گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے نظر کا لگنا برحق ہوا کرتا ہے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا استعمال کیا ہے اور رقیہ کا استعمال کرایا ہے۔ منع کرنے کے بارے میں بھی کئی روایتیں، کئی احادیث ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مزاج بنا لینا اور صرف وہی ذریعہ استعمال کرنا، کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے اور بہت جلدی انسان صحیح راہ سے ہٹ کر کے غلط راہ پہ نکل جاتا ہے، اس لیے ضرورت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روک بھی لگائی ہے اور منع بھی کیا ہے۔ جن کی اجازت ہے، جو تفصیلات ملتی ہیں طب نبوی کہتے ہیں رقیہ شرعیہ کی، کہ جھاڑ پھونک اور دم کی تائید اور مخالفت میں متعدد احادیث آئی ہیں، کئی حدیثیں ہیں، منع بھی ہے، اجازت بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے۔ دونوں کی حدیثوں کو دیکھا جائے تو اس کے درمیان میں جو راہ نکل سکتی ہے، مطابقت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ وہ جھاڑ پھونک منع ہے، مکروہ ہے، جو نمبر 1 عربی زبان میں نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ جانتے ہیں کہ عرب آپ کی زبان عربی تھی، اور عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں سے اور اس کی صفات سے اگر نہیں ہے تو ایسی جھاڑ پھونک ممنوع ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جھاڑ پھونک اگر کی بھی جا رہی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس نام یا اس کا صفات کا نام کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کسی فرشتے کے نام سے، نہ یہ کہ کسی نبی کے نام سے، اور کسی اور چیز کے نام سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی نازل کردہ کتابوں میں بھی تذکرہ وہ نہ ہو، اور عقیدہ یہ رکھا جائے کہ یہ جھاڑ پھونک کر دی گئی تو بس اسی جھاڑ پھونک سے ہی فائدہ ہو جائے گا، اور اس پر توکل کر لیا جائے تو یہ منع ہے۔ اگر شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، علاقائی طور پر
بعض طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ان طریقوں کے اندر شرکی الفاظ نہیں ہے اور جو ہے ممنوعات کی چیزوں کا استعمال نہیں ہے، تو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے، کئی جگہ حکم بھی عطا فرمایا۔ سورہ نحل میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے اور فرمایا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے ایمان و اے لوگو، تمہاری طرف تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ گیا، موعظت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے شفاء لما فی الصدور، دلوں میں شرک کی گندگی ہوتی ہے، فسق اور فساد ہوتا ہے، دلوں کے ذریعے سے ہی خیالات دماغ سے ہوتے ہوئے انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، دل کے اوپر غم کا اثر ہوتا ہے، دل کے اوپر خوشی کا اثر ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی شفا قرآن مجید کے اندر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی تلاوت بذات خود ایک بڑی شفا ہے، یہاں تک کہ ماہرین نفسیات میں سے وہ ماہرین نفسیات جو اہل ایمان ہیں، انہوں نے اس بات کی تحقیق بھی کی ہے اور اپنے تجربات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان امراض میں شفا کے واسطے قرآن مجید کی آیتوں کا استعمال کرے۔ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے تو مشہور ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے 10 ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، کہ شفا دینے والی سورہ۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کرنے کی روایتیں صحابہ کرام سے بھی ملتی ہیں، جن کی تائید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ اسی طرح سے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تو وہی 11 آیتیں ہیں جن کو دم کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا تھا اس کی گرہیں کھلتی چلی گئی۔ اور اسی طرح سے مزید بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کی فضیلتیں ملتی ہیں روایتوں کے اندر، اور آپ دیکھیں تو جن تفسیروں کو ہم پڑھتے ہیں ان تفسیروں کو غور سے پڑھیں تو جب اس سورہ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اس سورہ کی فضیلت حدیث میں کیا ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے، اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے لیے شفا کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ماہرین نفسیات نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کو عام طور پر زندگی میں ایک نہ ایک موڑ آتا ہے جب انسان کا دل بیٹھا چلا جاتا ہے، کبھی کبھی بے وجہ بھی ہوتا ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، بس یوں ہی پڑے رہو، بے قراری سی ہوتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، یا اس سے بڑھ کر کے ڈپریشن کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں ڈپریشن کے علاج کے واسطے کتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میگنیٹک تھراپی جیسا مہنگا علاج بھی بنایا جا رہا ہے۔ مگر آپ دیکھیں تو ان حضرات کا کہنا ہے کہ جس شخص کو یہ دشواری ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ جس وقت یہ دشواری ہو وضو کرے اور قرآن مجید کی تلاوت تیز آواز سے کرے، یہ سچویشن اس کی ختم ہو جاتی۔ تو قرآن کی آیتیں روح سے لے کر کے بدن کے واسطے بھی ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے وہ آیتیں نازل کر رہے ہیں، قرآن میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ الناس میں تو یہ ہے کہ شرک کی گندگی زیادہ مراد ہے، لیکن صدور کے اندر جو بھی خیالات ابھرتے ہیں وہ بھی مراد ہے، جذبات اور خیالات کی پراگندگی بھی مراد ہے۔ اسی طرح سے شفا و رحمت للمؤمنین میں بھی اسی بات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی سورہ رعد کی آیت دیکھیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کا تو دل کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہی ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو ایک سمجھ لیجئے اس پہ بھروسہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو کسی چیز پر اعتماد ہو جاتا ہے اور بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شفا پا جاتا ہے، چاہے کچھ ہی طرح کے بھی امراض ہوں، جس کی باتیں تھوڑی سی پہلے گزر چکی۔ اب آئیے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسے استعمال کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے یوں کہتے تھے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، پوری روایت یوں ہے کہ کان اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقاہ جبریل علیہ السلام قال بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، وہ آپ کو ٹھیک کرے گا، ہر بیماری سے آپ کو شفا دے گا، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر کرنے والے کی نظر بد سے آپ کو شفا دے گا۔ اس روایت سے بھی بات ثابت ہوتی ہے
کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی باقاعدہ ان دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استعمال کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک مرتبہ عرض کیا، یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور مسند ابو یعلا میں بھی ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے یہ دم کیا آپ کے اوپر کہ بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یؤذی کا من شر کل نفس اور عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا، اللہ کے نام سے میں آپ کو پھونکتا ہوں، آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس سے یا ہر نظر حاسد کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، آپ کو میں جھاڑتا ہوں۔ اور یہ اس قسم کی بے شمار روایتیں ہمیں مل جائیں گی، بخاری میں بھی ملیں گی اور مسلم میں بھی ملیں گی، اسی طرح سے ستہ کی کتابوں میں بھی ملیں گی، اور اس سے ہمیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ اس چیز کا استعمال کیا۔ بخاری اور مسلم میں جو روایت، ایک ہی روایت بخاری اور مسلم میں ہوتی ہے تو اس روایت کو جو ہے صحیحین یہ نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا وہ روایت جو صحیح ستہ میں ہر جگہ ملتی ہے تو اس روایت کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیماری میں پرسی کرتے تھے، یعنی آپ جاتے تھے ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر رکھ کر کے پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب الناس اذهب البأس، کہیں کہیں مذهب البأس بھی لفظ آیا ہے، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے۔ آپ مسا کرتے جاتے تھے اور دعا پڑھتے جاتے تھے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، اور ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ملتی ہیں، اور مزید کافی روایتیں ملتی ہیں جس میں انہی الفاظ سے یا اس جیسے الفاظ سے دم کیا گیا ہے، پانی پر پھونک کر کے پلایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا ہے۔ حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بدن کے اس حصے پر رکھو جہاں پر درد ہے، بدن کے حصے پر رکھوایا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کہیں کہیں پر صرف یہ ہے کہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، پھر اس کے بعد میں اللہ کی عزت اور قدرت کے طفیل اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اپنے میں بدن میں پا رہا ہوں اور جس سے میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اور اس سے ملتی ہوئی دعائیں کافی احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ تو جب طب نبوی کا عنوان ہمارے سامنے شروع ہوا تھا تو طب نبوی کے عنوان کے شروع میں یہ بات سامنے لائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے علاج فرمایا ہے۔ ایک تو پھلوں کے ذریعے سے، دوسرا دعاؤں کے ذریعے سے، تیسرا پھلوں پر دعاؤں کے ذریعے سے۔ جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں تفصیل آئی تھی اس وقت کہ دل کو تکلیف ہوئی، یعنی آج کے زمانے میں کہیں کہ ہارٹ کی پرابلم ان کو ہوئی، تو ہارٹ کی دشواری کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور پر ان دعاؤں کو دم کر کے انہیں دیا اور کھانے کے لیے استعمال کرایا۔ تو اسی طرح سے ہمیں ان دعاؤں کو، یہ دعائیں اور اسی طرح سے مسنون دعائیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ان دعاؤں کے اندر اللہ سے مانگنا اور توکل نظر آتا ہے، اور جب اللہ سے مانگنا اور توکل نظر آتا ہے تو دینے والا اللہ ہے، چاہے وہ براہ راست دے دے یا کسی ذریعے سے دے دے۔ یہیں پر طب نبوی کا عنوان مختصراً جو تعارف چل رہا تھا وہ مکمل ہوتا ہے اس تلخیص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے اور جسم کا حق ہے ہمارے اوپر۔ جسم موسم کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، مزاج کی تبدیلی سے بیمار پڑتا ہے۔ اپنے حالات سے بھی اپنے آپ کو ہم کمزور کرتے ہیں کہ سونے اور کھانے میں بے اعتدالی ہوئی تو جسم بیمار پڑ سکتا ہے، سوچنے میں بے اعتدالی ہوئی تو جسم بیمار پڑ سکتا ہے، اور سب سے
یعنی احادیث اور روایات کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان میں وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی سوچ سے اپنے جسم کو بیمار کرتا ہے، اور وہ شخص ہے حاسد۔ اور حسد کو اسی طرح ایسا پیش کیا گیا کہ ایک حسد ایک ایسی چیز ہے جس سے سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سوچنے والا اپنے آپ کو بیمار کر ڈالتا ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ کسی کی ترقی پر ہمیں تکلیف پہنچنے لگے، کسی کی اچھائی پر ہمیں غم محسوس ہونے لگے اور اس میں لگ جائیں کیسے بڑھ گیا کیسے بڑھ گیا، اور گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر وہ پوری ریوری کر ڈالتا ہے، ڈے ڈریمنگ سے گزرتا رہتا ہے اور خیالی پلاؤ کے اندر اس کا نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اور خیالی پلاؤ میں اسے بہت کچھ کر ڈالتا ہے، کچھ کرتا نہیں اور اپنا وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جس وقت رگے احساس پر اس کا اثر پڑتا ہے تو دل اور دماغ کے درمیان کا جو کنیکشن ہے وہ لکوڈ کے ذریعے سے جب جڑتا ہے تو خون کے فشار میں اور پریشر میں اثر پڑتا ہے، اور ایسا شخص حاسد شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رسک میں رہتا ہے کہ کسی وقت جو ہے بلڈ پریشر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنی زندگی آپ نے دی ہے عملی طور پر ہمیں دے دی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں پورا کا پورا روح سے لے کر کے جسم کا علاج ملتا ہے، اور یہ فرما دیا کہ صحت مند رہنے کا اصول بتا دیا، خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بھلا ہو، اور سب سے بھلا وہی ہوگا جو کسی کا برا نہیں چاہے گا، جو کسی کو اضافی بوجھ دیکھے گا نہیں، اس میں کام میں لگ جائے گا۔ اسی لیے ان روایتوں میں جو آگے کا حصہ ہے کہ انا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہونے کے باوجود، پوری انسانیت کے درد کو محسوس کر کر کے رات بھر جاگنے کے باوجود جب بھی موقع ملتا تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، کبھی جوتا سل رہے ہیں، کبھی جھاڑو دے رہے ہیں، کبھی کچرا پھینک رہے ہیں، کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ آٹے گوندھ رہے ہیں۔ یہ روایتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر صحت مند رہنا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ذات سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اسے ہم ہٹا لیں تو ہمارے گھر کی آدھی بیماریاں ذہنی دور ہو جائیں گی۔ باہر سے تھکے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے، وہی کا بوجھ ایسا ہوتا تھا کہ اٹھنی بیٹھ جاتی تھی، کھائے ہوئے 2 دن 3 دن ہو جایا کرتے تھے، اور لوگ مانتے نہیں تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے گھر والوں کے سامنے جب آتے تو مسکراتے ہوئے آتے، اور گھر میں آپ حصے داری کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس گھر کا ذمہ دار گھر والوں کے لیے یقین ہو جائے کہ یہ تھکا ہارا کسی بھی حالت میں آئے گا، یہ غصے میں اور چڑچڑے ہو کر کے جواب نہیں دے گا، تو گھر والوں کی آدھی ذہنی پریشانی دور ہو جاتی۔ اور اگر اس کے خلاف ہم اور آپ جو راہیں بناتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بہت تھک گئے ہیں، بڑے کام کر کے آئے ہیں، اور گھر میں اگر پانی ٹھنڈا چاہیے تھوڑا گرم مل گیا، کھانا ایسا نہیں ملا، اور جو چڑچڑے پن کا اپنے اوپر اظہار کرتے ہیں تو آدھی پریشانی ہمارے گھر میں اسی وقت جنم لے لیتی ہیں، بچوں کے دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، خواتین مایوس ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر وہیں سے لڑائی اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں، گھر بکھر جایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ادا کرنا، اختیار کرنا ہمارے لیے ذہن اور جسم کی صحت مندی ہے۔ نمبر 1 یہ بات تفصیل کے ساتھ آئی تھی۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ اگر جسمانی طور پر ہمیں صحت مند رہنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے جو معمولات تھے، آپ کب سوتے تھے، آپ کب اٹھتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کتنا بھوکے رہتے تھے، یہ تفصیل آئی تھی۔ اسی پر ہم عمل کر لیں تو آدھی جسمانی بیماریاں ہماری یوں ہی دور ہو جاتی۔ اور وباؤں کے تعلق سے بھی یہ روایت بار بار دہرائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وباؤں کے تعلق سے بھی یہ بھی فرما دیا کہ ایک تو مومن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہے گا تبھی ہوگا، لیکن اسباب کے ذریعے کی وجہ سے بعض بیماریوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ جزامی سے تقریباً 2 تیر کا فاصلہ بتایا گیا، 2 تیر کا دیکھا جائے تو 4-4.5 فٹ کا فاصلہ ایسے ہی بن جاتا ہے۔ گویا وہ وائرس جو اٹیک کر سکتے ہیں اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیا، اور تعاون والی حدیث تو سب سے زیادہ مشہور ہے، جو پلیگ والی جو حدیث ہے کہ اگر ایسی وائرل بیماریاں جہاں پھیل جائیں جو وہاں پہ ہو وہاں سے باہر نہ نکلے تاکہ اس کا وائرس دوسرے تک جائے نہ، اور جو وہاں نہیں ہے وہ توکل کر کے نہ آئے۔ امواس کی جو وائرل بیماری تھی، جو تعاون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کا شکار ہوئے۔ حضرت عمر کو دعوت دی گئی، حضرت عمر ادھر صحابہ نے منع کیا کہ تعاون پھیلا ہوا ہے آپ مت جائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو مرو گے، اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے کیا بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔
اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف میں بھاگ رہا ہوں، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف میں بھاگ رہا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ جاؤ مت، اور رہ رہے ہو رہتے ہوئے بیماری پھیل جائے تو وہاں سے نکل کے بھاگنا مت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ ساتھ آپ کی عادات مبارکہ کو زندگی میں لا لیا جائے تو بہت ساری بیماریاں یوں ہی دور ہو جایا کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ خوراک اور غذاؤں کا استعمال بہت کیا ہے اور اس کی تلقین بھی کی ہے، جس میں کھجور کا تذکرہ آیا، شہد کا تذکرہ آیا، حبۃ السودا کلونجی کا تذکرہ آیا، اسی طرح سے تلبینہ یعنی حریرے کا تذکرہ آیا، سرکے کا تذکرہ آیا، بعض پھلوں کا تذکرہ آیا۔ ہم ان کو دیکھیں اور سنت کو فالو کرنے کے نقطۂ نظر سے ہم اس کو اپنائیں اور اسی انداز سے اپنائیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے دعاؤں کے ذریعے سے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا، ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان دعاؤں سے ان طریقوں سے ہٹ کر کے کسی بھی معاملے کے اندر سحر اور جادو کے اور نظر کے معاملے کو لے کر کے ان لوگوں تک ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے جن کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو۔ جن کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی وہ ان سے کمائیاں نہیں کریں گے، وہ ہمارے لیے سہولتیں فراہم کریں گے، اور سحر کا بھی علاج قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو تلاشا جائے تو وہ خاموشی سے علاج کر دیتے ہیں، اور جو اشتہار بازیوں کے ذریعے سے اور قرآن کی آیتوں اور احادیث مبارکہ کے سے ہٹ کر کے الگ طریقے سے کرتے ہیں جس کے اندر شرک چھپا ہوا ہوتا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ بیماری کا علاج ہرگز نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ شرک ساتھ لگ کے آ جائے گا اور کوئی اس کا علاج ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھیں، انشاءاللہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو تشنا رہ گیا ہے وہ کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے اسے پورا کر لیا جائے کہ مسنون دعائیں کیا کیا ہیں۔ ایک مرتبہ ہم میں سے اکثر اس کا استعمال ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سلسلے میں یہاں پر بات آ گئی تو اگر کوئی دعائیں ایسی چھوٹ رہی ہوں، ان مسنون دعاؤں کا استعمال بھی اپنی زندگی میں لا لیں۔ تو بعض دعائیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں یہ بات فرما دی گئی کہ وہ جو ہے شام تک موت کو بھی روکے رہیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین بڑھاتی ہیں، اور وہ یقین اور توکل بڑھاتی ہیں، اور یقین اور توکل جب بڑھ جاتا ہے تو انسان خود بخود بچ جاتا ہے۔ تو صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک کی جو اہم مسنون دعائیں ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے ہفتے کیا جائے گا، اور یہ عنوان انشاءاللہ اسی وقت پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔